یہی چاہتے ہیں. اچھا سر، کشمیر کی اگر بات کی جائے، کشمیر میں آلموسٹ اب 150 دن ہونے والے ہیں کرفیو کو، تقریباً 2-2.5 ماہ کا ٹائم ہو گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر پاکستان کی سرحدوں کی بات کی جائے تو ایل او سی پہ بھی بھارت بار بار کشیدگی کی کوشش کرتا رہتا ہے. ہر وقت وہ اس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس تمام سچویشن میں اگر دیکھا جائے او آئی سی کا کردار دیکھا جائے تو او آئی سی نے احتجاج تو دور کی بات، ایک ہنگامی اجلاس بھی نہیں بلایا، بلکہ پاکستان کو جو کوالالمپور سمٹ ہونے جا رہا تھا اس میں بھی جانے سے روک دیا. کس نے روک دیا؟ او او آئی آئی سی سی نے. او آئی سی نے تو نہیں روکا، یہ تو ہمارا اپنا فیصلہ ہے. او آئی سی کوئی ایک الگ خود مختار کوئی ادارہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ یہ کریں. ارے بھائی او آئی سی جو ہے ممبر، جتنے اس کے ممبر ہیں اس پہ مشتمل ہے. او آئی سی ایک گروپ ہے، اس کا اپنا کوئی کردار تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ تم مت جاؤ. ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ کشمیر کے معاملے میں او آئی سی نے جو موقف اختیار کیا وہ دوسرے ممالک نے اس سے ایگری کیا اور اسی رضامندی دی کہ اس چیز کو اس کا قرارداد اس کے اوپر کی جائے، اس کا ایشو اٹھایا جائے. اور جہاں تک مودی کے ایکشنز ہیں کشمیر میں، اس کے بارے میں انہوں نے بہت بار ریزولوشن پاس کیے ہیں اور اس میں ان کے اسٹیٹمنٹس آئے ہوئے ہیں. جہاں تک یہ جو پاکستان کو اس کانفرنس میں نہ جانے کی ایڈوائس کی بات ہے، تجویز دینے کی بات، او آئی سی نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے اور یہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. سر اگر ہماری سرحدوں کی بات کی جائے، ایل او سی پہ ابھی جو بھارت کر رہا ہے بار بار، ابھی گزشتہ دنوں میں بہت زیادہ جو ہے نا فائرنگ کی گئی ہے، اس طرح کی چیزیں، کشیدگی ہو رہی ہے. ہندوستان سے جو خفیہ موصول ہونے والی اطلاعات ہیں ان کے مطابق ہندوستان اگلے 48 گھنٹوں میں محتاط جنگ کے لیے کارروائی کر سکتا ہے. کیا جو بھارت کے اندرونی حالات چل رہے ہیں جس میں شہریت کے معاملات لے کے، اس طرح کی تمام چیزوں کو لے کے، جو مودی سرکار ہے وہ اس طرح کے معاملات کو لوگوں کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے ایل او سی پہ آ کے اپنی نقل و حرکت شروع کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں؟ بہت ممکن ہے. اور یہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی تقریر میں کل یا پرسوں کہا ہے کہ بھارت بہت ممکن ہے کہ ادھر سے جو ہے نا دھیان ہٹانے کے لیے، لوگوں کا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ ایل او سی پہ کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے. لیکن پاکستان کی افواج، جیسے کہ آرمی چیف نے کہا اور وہ گئے تھے وہاں ایل او سی، تو پاکستان کی افواج پوری طرح تیار ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اور ہماری طرف کسی نے بھی کوئی غلط کام کرنے کی سوچ کا ارادہ کیا ہے، اس کی کچھ سوچ اگر وہ ایسی لایا تو وہ اس کو پوری طرح کاؤنٹر کیا جائے گا. اور یہی جب وہ ہوا تھا فروری میں، تو ہم نے ان کے 2 جہاز گرا دیے، ان کے پائلٹ کو پکڑ لیا. تو یعنی ہم ایسے تو نہیں بیٹھے رہتے ہیں. ہماری دفاع، 2 درخت اتارے اور ہم نے ان کے جہاز گرا دیے. جی، اور انہوں نے ایک چڑیا مار دی تھی، درخت اور چڑیا، اور ہم نے 2 جہاز گرا دیے، ان کے ایک پائلٹ کو پکڑ لیا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کوئی جارحیت کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے رہیں. ہم لوگ اس کا بھرپور جواب دیں گے، جیسا کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے. بالکل. اچھا سر، ترک صدر طیب اردگان کا جو بیان ہے، کیا پاکستان کی جو وزارت داخلہ کی ناکامی نہیں اس سے شو ہوتی؟ کیونکہ ایسے جو موقع ہوتے ہیں ان پہ وزارت داخلہ انٹیکٹ رہتی ہے کہ کوئی بھی ایسی صورتحال جنم نہ لے. ہاں، یہ تو مطلب کہ طیب اردگان، صدر طیب اردگان پاکستان کے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، اور انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے تو وہ اس پہ غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور چوکنا رہنا چاہیے. سر جب جیسے آپ نے بات کی کہ وزارت داخلہ کی طرف سے وزیر اعظم کو نہ جانے کی بات کی گئی تھی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم آفس سے وزارت داخلہ کے سفارشات کے برعکس عمل کیا گیا، مطلب ان کو جانے کا کہا گیا تھا لیکن وہ نہیں گئے اور دورہ ملتوی کیا. کیا اس میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے کہ واقعی وزارت داخلہ نے انہیں نہ جانے کا ہی کہا تھا کہ آپ نہ جائیں؟ نہیں، وزارت خارجہ نے بھی کہا تھا کہ نہ جائیں. یعنی اس کی جو رائے تھی، جو مشورہ یا ایڈوائس، وہ اخبار میں آیا ہے بعد میں. ایکسپریس ٹریبیون میں ہیڈ لائن تھی
کہ وہ انہوں نے بھی جو مشورہ دیا تھا وزیر اعظم کو وہ یہ تھا کہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے وہ اس سمٹ میں جانے کے معاملے میں. تو وہ وزارت داخلہ کا بھی وہ اس کا دوسرے نقطہ نظر سے ہوتا ہے, ان کا تو خارجہ پالیسی کے نقطہ نظر سے ہے, ان کا جو ہے وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف وزارتیں جو ہیں وہ تو وزیر اعظم کو کرتی رہتی ہیں اپنی وہ مشاورتی عمل وہ کرتے رہتے ہیں. سر اب ذرا اندرونی سیاست کی اگر بات کی جائے, ایک دو طرفہ ٹریفک چل رہا ہے ہمارے ملک میں. کچھ لوگ جو نیب کیسز جن پہ بنے تھے, جو جیلوں میں گئے تھے, وہ جیلوں سے واپس آ گئے ہیں, ضمانتیں ہو گئی ہیں, ملک سے باہر جا رہے ہیں. وہیں پہ کچھ لوگ ایسا بھی ہے کہ اب تک ان سے یہ بھی ہے کہ کوئی 1 روپیہ بھی نہیں برآمدگی کی جا سکی, جو کہ کہا گیا تھا جتنا بھی لوٹا ہوا پیسہ وہ واپس لائیں گے. لیکن یہی تمام ملزمان جو ان کی گرفتاری پہ خرچہ آتا ہے, قومی خزانے کا خرچہ, وہ مزید بڑھ جاتا ہے. ان کو گرفتار کیا جاتا ہے لیکن پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو یہ بات درست نہیں کہ 1 روپیہ بھی واپس نہیں آیا ہے. نیب کی آپ دیکھیں, نیب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے کئی ارب روپے واپس لیے ہیں. اور یہ کہاں سے لیے ہیں؟ انہی لوگوں سے جن لوگوں نے کچھ گڑبڑ کی تھی, پیسے آگے پیچھے ادھر ادھر کر دیے تھے اور خود اپنے کو فائدہ پہنچایا تھا. تو یہ پروسیس چل رہا ہے. اب جہاں تک جو لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں, یہ تو ایک قانونی عمل ہے, اٹس اے لیگل پروسیس, اور یہ لامحالہ کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ آپ ایک دم سے کسی کو پکڑ کے بند کر دیں اور کہیں کہ پیسے نکالو, ایسے نہیں ہوتا ہے. عام پبلک تاثر یہی سمجھتا ہے کہ یہی ہونا چاہیے, لیکن جو سسٹم جس طرح چلتا ہے, جو ایک نظام ہے, اس نظام میں تفتیش ہوتی ہے, پھر فیصلہ ہوتا ہے, پھر جیل میں ڈالتے ہیں, پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو بیل پہ چھوڑا جائے تو یہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ پورا ایک سلسلہ ہے, ایک پروسیس ہے. تو وہ پروسیس چل رہا ہے. اس میں کچھ صحیح باتیں ہوتی ہیں, کچھ اتنی صحیح نہیں ہوتی ہیں, یہ میں مانتا ہوں, لیکن وہ تو حکومت کی کارکردگی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ابھی گزشتہ دنوں جو پرویز مشرف کے کیس کا فیصلہ آیا, اس پہ تمام اپوزیشن جماعتوں کے کسی نہ کسی بندے نے کوئی نہ کوئی بات ضرور کی, جس میں احسن اقبال نے یہ جو بھی بیان دیا, اس کے بعد بلاول نے بھی ایک بیان دیا, اس کے بعد پھر اب دوبارہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پرویز مشرف کا جو فیصلہ آیا اس کے خلاف جب ہم نے بات کی ہے تو ہمیں نیب سے جو ہے نا, نیب کی طرف سے ہمیں بلایا گیا ہے. تو کیا ان لوگوں نے واقعی کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی؟ یہ لوگ بہت معصوم ہیں, صرف پرویز مشرف کا جو کیس کا فیصلہ ہے اس پہ بولنے کی وجہ سے ان کو نیب میں بلایا گیا ہے؟ میں نہیں جانتا, یہ تو نیب سے پوچھئے, مجھے تو نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو نیب نے بلایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ حد تک کنٹروورشل ہو گیا ہے. یعنی اس میں مختلف رائے ہیں اور لوگ مختلف طرح سے دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں ذرا بہت سخت, جس کو کہتے ہیں بہت ہارش ججمنٹ کی گئی ہے. تو وہ اس کے متعلق لوگوں کے مختلف تاثرات ہیں, اور یہ واللہ عالم کیا درست ہے میں نہیں کہہ سکتا. یہ درست ایک بات جو مجھے نظر آتی ہے کہ ان کے خلاف جو ججمنٹ ہے, جو فیصلہ ہے, وہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کو اس پہ اعتراض نہ ہو, کہ اصول کی جو بات ہے وہ اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے, اور جو سزا ہے وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس پہ اعتراض نہ ہو زیادہ. سر اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات کی جائے تو جب گرفتاریاں ہو رہی تھی تو گورنمنٹ کریڈٹ لیتی تھی, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہر جگہ پہ کہتے تھے NRO نہیں دوں گا. لیکن اب آہستہ آہستہ کر کے ضمانتیں ہوتی جا رہی ہیں. تو اب یہ جو ضمانتیں ہو رہی ہیں, جو نیب نے کیسز بنائے تھے, کیا وہ غلط تھے یا پھر عمران خان نے NRO دے دیے؟ NRO کا ایک لفظ ہے جو کہ فضول میں اتنا زیادہ یوز ہوتا ہے
اس کا مطلب تھا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس. اس کا پورا لفظ یہ ہے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس. تو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹ، اس کا مطلب ہے کہ ملاپ پیدا کیا جائے، سب کو خوش رکھا جائے. تو وہ اس کے تحت جو ایکشن ہے وہ ایک پورا فریم ورک ہوتا ہے. وہ فریم ورک تو نہیں دیا ہے نا عمران خان نے، حالانکہ میں نہ پی ٹی آئی کا ہوں نہ کسی اور پارٹی کا ہوں، لیکن عمران خان نے این آر او تو نہیں دیا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ لچک انہوں نے دکھائی ہے، اور حکومت بھی بعض جگہ وہ بیل پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہی ہے، کیونکہ بیل اگر ہوتا ہے وہ کورٹ کرتا ہے. بالکل. لیکن حکومت کو اگر اس پہ اعتراض ہوتا تو حکومت جو ہے وہ اپیل فائل کرتی ہے کہ بیل مت دو، وہ بھی نہیں کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ اس میں فلیکسیبلٹی آ گئی ہے، وہ جو ان کا موقف تھا اس سے ذرا فرق ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ایمبیسڈر علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.